حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، تو آپ اپنے سر کے بال اکھاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق دی۔ آپ رضی اللہ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں مدینے کے باہر رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہیں آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا، اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیات نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما لوں گا۔ اگلے دن تم کام پر جانا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیت نازل ہوں گی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کہ یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا ساتھی بھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینے کی طرف دوڑے، اور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ اے حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم سے پہلے بھی
منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا، آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی اور تذبذب تھا، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھے اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر ہٹنے لگے۔ تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھجور کی پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے، کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گھڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہیں، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر مارا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی، تو صحابہ کرام کی جان میں جان آ گئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق تھی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور جب ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو وہ جلدی سے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے حفصہ، آخر یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی میرے پاس آ کر مجھے طلاق نہیں دی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی بات ہے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حفصہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ اس حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
آپ حفصہ کو طلاق دے کر نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ بہت ہی نمازی اور روزہ رکھنے والی عورت ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ کے حکم پر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے رجوع کر کے انہیں اپنی بیوی بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اور واقعہ تاریخ سیرت کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے جو نہایت عبرت انگیز اور درد بھرا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ ایک موقع پر گھریلو معاملات میں ایک بات ایسی ہوگی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک بات راز کے طور پر بتائی اور فرمایا، حفصہ یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی، لیکن انہوں نے اپنی قریبی سہیلی حضرت عائشہ سے اس راز کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے اس بات کی خبر اپنے نبی کو دے دی۔ اس پر رسول اللہ دل گرفتہ ہو گئے اور حضرت حفصہ سے ایک عرصے تک علیحدگی اختیار کی۔ یہ واقعہ سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی اور ان کی شان بلند فرمائی۔ یہ واقعہ بظاہر ایک گھریلو معاملہ تھا، لیکن اس میں امت کے لیے بڑے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ امانت داری اور راز کو چھپانا بہت بڑی صفت ہے۔ اگر نبی کا راز فاش کر دیا جائے تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ان کے دل میں بھی رنج و تکلیف آتی تھی، لیکن وہ اللہ کی وحی کے ذریعے اپنی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ قرآن میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر نبی کی بیویاں ان کے ساتھ وفاداری کریں گی تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر وہ معمولی باتوں میں بھی کوتاہی کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے نبی کو بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کے فیصلوں اور ان کی باتوں کی پاسداری ہر حال میں سب پر لازم ہے۔ حضرت حفصہ نے اپنی اس بات پر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ بعضا وہ ان جلیل القدر امہات المومنین میں شمار ہوئی جن کی فضیلت اور مقام بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی ایک پاکیزہ اور بابرکت تعلق کی مثال ہے۔ حضرت حفصہ بنت عمر فاروق نہایت باعزت، باشعور اور علم و دین سے محبت رکھنے والی خاتون تھی۔ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اور یادداشت میں کمال حاصل تھا، اسی وجہ سے انہیں حافظہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما کر نہ صرف حضرت عمر کے گھر کو شرف بخشا بلکہ امت کو بھی یہ سبق دیا کہ ایمان اور دینداری سب سے بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم حضرت حفصہ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور ان کے صبر و استقامت کو پسند کرتے تھے۔ حضرت حفصہ بھی رسول اللہ کی عطایت و خدمت میں رہتی تھی اور آپ کی حیات مبارکہ کے لمحات کو دین کی خدمت اور امت کی رہنمائی کے لیے محفوظ کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دینی غیرت اور قرآن کے ساتھ شغف کی قدر فرماتے تھے۔ یہی محبت اور تعلق تھا کہ حضرت حفصہ کو ام المومنین کا بلند مقام عطا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک، شفقت اور محبت کے ذریعے امت کو یہ درس دیا کہ بیوی کے ساتھ محبت، عزت اور بھروسہ رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔